السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جیسے کہ میں نے لاسٹ ویک آپ کے ساتھ غیبت کا پارٹ 1 شیئر کیا تھا، اس کو سن بھی چکے ہوں گے اور سمجھ بھی چکے ہوں گے کن مواقع پر غیبت کی جاتی ہے اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ آج ہم غیبت کا پارٹ 2 کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کس کس بھیس میں غیبت کی جاتی ہے۔ غیبت کو بھی کرنے کے ڈفرینٹ انداز ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کوئی غیبت کر رہا ہے، تو پہلی جو کیٹیگری ہے اس میں جو کہ بھیس بدل کر غیبت کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ہمدردی۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے کسی کی، تو وہ اس کے ساتھ ایک ورڈ ہوتا ہے بیچارہ یا بیچاری لگا کے ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کے دل میں بھی رحم والی فیلنگز آئیں اور آپ بھی سوچیں کہ آپ اس شخص کی کتنی ویل وشر ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو یو فیلنگ بیڈ اباؤٹ اٹ، آپ کو بہت سیڈنس ہو رہی ہے ان کے حالات دیکھ کے۔ بیسیکلی آپ کسی کا راز ہے، کسی کے حالات ہیں، آپ ایک تھرڈ جگہ پہ ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔ میں مثال دیتی ہوں کہ کسی نے آپ کو دعوت پر بلایا، بہت محبت سے خلوص سے آپ لوگ وہاں پر گئے، بہت انہوں نے محنت کی ہوئی تھی، ڈفرینٹ ڈشز بنائی ہوئی تھی، ٹیبل سجی ہوئی تھی، آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، چائے پی، اور پھر اچھا ٹائم گزار کے آپ گھر آ گئیں۔ نیکسٹ ڈے آپ کی کسی فیملی میں ملاقات ہوئی یا کسی دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا بتاؤ بھائی کل کی دعوت کا کیا قصہ ہوا؟ تو آپ نے کہا بھائی ہم نے بہت انجوائے کیا، انہوں نے بہت محبت سے بلایا تھا اور اتنی ساری ڈشز انہوں نے پکائی ہوئی تھی، میں نے تو پیٹ بھر کر کھایا، ایون کہ میری نیت جو تھی وہ نہیں بھر پا رہی تھی، اتنا انہوں نے اچھا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا۔ اب وہ جو دوسری فرینڈ ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو کے سن رہی ہے، اور وہ ایک اپنے دماغ میں ایک سین کریٹ کر چکی ہے کہ اس دعوت کا کیا تھا۔ اب آپ نے کیا کیا کہ ویسے ایک بات بتاؤں، مطلب ٹھیک ہے انہوں نے بہت انتظام کیا، لیکن سم ہاؤ ان کے کھانے میں ٹیسٹ نہیں ہے، مطلب کہیں نمک نہیں تھا، کہیں مرچ مسالہ نہیں تھا، بس ایسے عجیب سا کھانا تھا۔ تو مجھے بھوک لگی تھی تو اس لیے میں نے بہت کھا لیا، لیکن میں سوچتی ہوں کہ ان کے گھر والے ان کی کوکنگ کیسے برداشت کرتے ہوں گے، بیچاری کتنی محنت کرتی ہے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنی دوست سے اس عورت کی غیبت کر دی، کس بھیس میں؟ ہمدردی کے بھیس میں، کہ بیچاری بہت ہارڈ ورکنگ ہے، بہت محنت کرتی ہے، لیکن کھانے میں ذائقہ نہیں ہے۔ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کسی نے اتنے پیار محبت خلوص سے اپنے گھر دعوت پر بلایا، پہلے گھر صاف کیا، محنت کی، کھانے پکائے، اور آپ نے کیا کیا؟ کسی تیسرے شخص سے آپ نے ان کی برائی کر دی کہ ان کے کھانے میں ٹیسٹ نہیں ہے۔ آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ کسی نے آپ کو اپنے گھر بلایا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق آپ کے ساتھ شیئر کرے، آپ نے جا کے ان کی غیبت کر دی۔ اب یہ ایک کیٹیگری ہوگی کیا؟ ہمدردی کے بیس میں۔ اب دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ اللہ کے شکر کی آڑ میں۔ اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کی طرف آنے کی توفیق دے دی، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے اس قابل سمجھا، ہمیں حجاب کرنے کی توفیق دی، ورنہ ہم بھی کیا ہے خسارے میں رہتے۔ اب دیکھیں ہماری بہنیں ہیں، ان کو توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ بھی حجاب کر لیں، بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ کسی طریقے وہ بھی دین کی طرف آ جائیں اور اس رستے پر چل پڑیں اور حجاب کرنا شروع کر دیں۔ تب آپ دیکھیں کہ اس میں سٹیٹمنٹ کیسے سٹارٹ ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اور آگے آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اپنے میں اور ان میں کمپیریزن کر لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو کہیں سے یہ لگا کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ اور اس میں پتہ ہے ایک جو پرابلم ہوا ہے وہ یہ کہ نہ صرف آپ نے برائی کر دی اپنی فیملی کی عورتوں کی یا کسی فرینڈ کی جو حجاب نہیں کری، اور ساتھ میں ہی آپ کے اندر تکبر بھی آ گیا، یعنی آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا کہ اللہ نے توفیق دے دی، اور ساتھ ہی آپ نے کیا کیا؟ دوسرے کو ڈی گریڈ بھی کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو تکبر میں بھی مبتلا کر لیا کہ ہم تو بے حیا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کسی کو آپ نے بے حیائی کا لیبل دے دیا تو یہ آپ نے بہت سخت بات کر دی۔ اپنے اندر سے ایسی سوچ کو نکال لیں جہاں پر اگر آپ دین کی طرف آگے ہیں، آپ پردہ کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، 5 وقت نمازیں، قرآن، جو بھی چیزیں آپ نے اڈاپٹ کی ہیں آپ نے اپنی بہتری کے لیے کی ہیں۔ پلیز دوسروں سے کمپیئر کرنا بند کر دیں۔
کیونکہ یہ بھی ایک غیبت کی ٹائپ ہے جو آپ نے اللہ کی محبت کی آڑ میں کر لی۔ کبھی یہ کہہ دیا کہ میرے شوہر تو بہت محنت حق حلال کی کماتے ہیں، کوئی سود کا پیسہ ہمارے گھر میں نہیں آتا، اب آپ دوسروں کو دیکھ لیں، ہمیں کیا پتہ ان کے گھر میں حرام آ رہا ہے کہ حلال آ رہا ہے۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اتنے بڑے سٹیٹمنٹس جو ہے نا کسی کے اوپر دیں۔ اب چلتے ہیں اگلے بھیس کی طرف کہ اگلی کیٹیگری کیا ہے جس میں غیبت ہوتی ہے، وہ ہے مظلومیت کی آڑ میں۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ مظلومیت کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہ دیکھیں، اپنی کسی فرینڈ سے یہ کہنا ہے کہ میرے گھر والے تو بہت اسٹرکٹ ہیں اور میری والدہ نے تو مجھے منع کیا ہوا ہے کسی کے گھر نہیں جانا، کسی کانسرٹ میں نہیں جانا، کسی زیادہ دوستیاں نہیں رکھنی، اور آج بھی تم نے مجھے بلایا ہے تو بڑی مشکل سے میں آئی ہوں، ورنہ وہ تو مجھے بالکل بھی اجازت نہیں دیتی کہ میں گھر سے ہی نکلوں، چاہتی ہیں بس میں قید میں بند رہوں، میری کوئی اپنی لائف نہ ہو، بس جیسے ان کی زندگی گزری ہے نا میری زندگی بھی ویسی گزرے۔ ہر وقت مجھ پہ بس ظلم کرتی رہتی ہیں، مجھے ڈپریس کرتی رہتی ہیں، ان کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی فرینڈ کے سامنے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنی ماں کی غیبت کر دی ہے۔ یا اسی طرح کوئی عورت اپنے شوہر کے بارے میں اپنی کسی سہیلی کو بتا سکتی ہے کہ وہ اتنے کنجوس ہیں کہ میرا تو کچھ بھی لینے کو دل کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اگلے ہفتے لے لیں گے، 2 مہینے بعد لے لیں گے، پتہ نہیں پیسے کس کے لیے بچا کے رکھنے، قبر میں لکھ کر جانے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنی، اور پھر یہ نہیں خود ہی جسٹیفیکیشن دینی کہ میرے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، اور جو کوئی آگے کوئی دوست ہوں گے وہ کیا کہیں گے، اچھا واقعی پتہ نہیں تم کس طرح ایسے گھر میں رہ لیتی ہو، ہمارے پیرنٹس تو بہت انڈرسٹینڈنگ ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کہتے، اگر میں 10 بجے تک بھی گھر آ جاؤں تو جب چاہے میرا میں گھر سے باہر جا سکتی ہوں۔ اس دوست نے کیا کیا، آپ کی زندگی میں اور آگ لگا دی، آپ کے اور آپ کے پیرنٹس کے بیچ میں اور ڈسٹنس پیدا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ اپنے پیرنٹس کو جب دیکھیں گی، جا کے اپنی والدہ کو دیکھیں گی جو آپ پہ پابندی لگاتی ہیں، بے شک کہ وہ اس لیے لگاتی ہوں کہ وہ آپ کے ویل وشر ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ آپ باہر نکلیں، کوئی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی بیڈ کمپنی میں چلے جائیں۔ آپ نے ان کی پازیٹیو اپروچ تو دیکھی نہیں، اب آپ کو اپنی ماں جو ہے نا وہ زہر لگنے لگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روکتی ہیں نا، وہ کہتی ہیں بیٹا اگر رات کو گھر سے باہر نہیں جانا، فضول دوستوں میں نہیں بیٹھنا۔ تو اب آپ نے اپنی دوست کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنی والدہ کی غیبت کر دی، اور وہ ماں جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کی سارے زندگی خیال رکھی، جو اتنی بڑی ہستی ہے آپ کی زندگی میں، آپ نے ان کو ڈیگریڈ کر دیا اپنی دوستوں کے سامنے، which is very very sad۔ پھر اب اگلی کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کس روپ میں غیبت ہوتی ہے؟ دل ہلکا کرنے کے روپ میں، یا کہنا کہ میں بس بھڑاس نکالنا چاہ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کس سے بات کروں۔ ہے نا کتنی انٹرسٹنگ کیٹیگری کہ بھئی آگے کسی دوست کا فون آ گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے پتہ تم ہی میرا راز رکھ لو گی، میرے ساتھ کسی نے یہ کیا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساری جو غیبتوں کا جو انبار ہے وہ آپ کے اوپر ڈال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو دل ہلکا کرنا تھا نا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے ہلکا پھلکا فیل کروں، تو چلیں آپ کو انہوں نے غیبت کے بوجھ تلے ڈال دیا۔ اب اگلی کیٹیگری دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے، کسی سے مشورہ مانگنے کے بھیس میں۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک عورت ہے، وہ اپنی کسی دوست کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو دماغ اتنا کام کرتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اتنا سوچ سکتی ہوں کہ میں بیونڈ دا ویژن جا کے سمجھوں کہ لوگ مجھ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کا ایکچولی مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جب میری مدر یا میری ساس مجھے اس طرح کی جب باتیں کرتی ہیں نا تو میں ان کو آگے سے یہ جواب دے کے چپ کروا دوں۔ آپ یہاں پر دیکھیں کر کیا رہی ہیں، اپنی دوست سے ایک مشورہ لے رہی ہیں۔ آپ سوچیں گی میں کوئی غیبت تو نہیں کر رہی، میں تو صرف مشورہ لے رہی ہوں، لیکن مشورہ لینے کے ساتھ آپ نے ساتھ کیا چیز اٹیچ کی ہے کہ کن حالات میں آپ یہ مشورہ استعمال کرنا چاہتی ہیں، اس کے لیے آپ نے اپنی مدر یا مدر ان لا یا جس کے ساتھ بھی آپ کو مسئلہ ہے اس سلسلے میں آپ مشورہ لے رہی ہیں، آپ نے ان کی غیبت کر دی۔ اچھا میری اس مثال کو نا یاد رکھیے گا، یہ جو اس نے دوست سے مشورہ لیا ہے نا، اس کو میرے خیال میں اسی لیسن کے اینڈ میں یا اگلے لیسن کے اینڈ میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ اگر یہی مشورہ وہ کسی اور سے کرتی تو یہ غیبت نہ ہوتی، لیکن وہ جیسے ہم آگے موو آن کریں گے، وہ ٹاپک آئے گا تو پھر میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ یہ میں نے کیوں کہا تھا ابھی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اگلی کیٹیگری میں کیا آتا ہے، اصلاح کے بھیس میں کسی کی غیبت کرنا۔ اور یہ عام طور پر کہاں زیادہ ہوتا ہے، اسکولز میں،
کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا، وہ اصلاح کا بیس استعمال کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کے جو عیب ہیں، جو ان میں ویکنیسز ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں اسٹاف روم میں بیٹھ کے دوسری ٹیچرز سے. مطلب ان اے وے آپ اس میں ہمدردی کا ٹچ بھی وہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنے اسٹوڈنٹ سے ہمدردی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر پرفارم کرے، وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ ہو کیا رہی ہوتی ہے، وہ اس اسٹوڈنٹ کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں، آپ اپنی کلاس کے اگر ٹیچر ہیں اور آپ کے جو بچے ہیں اس کلاس میں، ان کے اور آپ کے بیچ میں جو بھی کنورسیشن ہوتی ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے. انلیس کہ وہ کوئی ایسی ڈینجرس کوئی کنورسیشن ہو جس سے کسی کو خطرہ ہو، اسکول کو خطرہ ہو، تو چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ وہ کنسرن اتھارٹیز کے پاس لے جائیں. لیکن اگر بچے ہیں، آپ کو نہیں پتہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، کیا پتہ ان کے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، وہ کلاس میں نہیں اس طرح پرفارم کر پا رہے جس طرح. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ دوسری کلاس کے بچوں سے پیچھے ہے. اب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو شاید اسٹڈیز میں ہیلپ چاہیے، وہ اس کو اویلیبل نہیں ہے ایکسٹرا ہیلپ، یا اس کو ہیلتھ ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب بچوں میں آئرن، وٹامن ڈی، ان چیزوں کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی وہ اپنی اسٹڈیز پر فوکس نہیں کر پاتے. تو آپ کو روٹ کاز معلوم ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کہیں کہ آپ اس بچے کی اصلاح چاہتی ہیں تو آپ بیٹھ کے اسٹاف روم میں دوسری ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی بھی کنسرن ہے تو کسی ریلیونٹ اتھارٹی سے بات کریں، اسٹاف کے ساتھ ان کی باتیں مت کریں پلیز. اچھا، پھر ایک اگلی کیٹیگری ہے تعریف کے بیس میں. مطلب آپ بھی سوچیں گے کہ بھئی یہ تعریف میں کیسے غیبت ہوتی ہے. یہ غیبت کی وہ ٹائپ ہے جس کو ہم سب اگنور کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی دعوت میں گئیں، سامنے سے آپ کی کوئی جاننے والی رشتہ دار یا کوئی دوست آ گئیں، تو آپ نے ان کو دیکھ کے کہا کہ او ہو، آج تو آپ بہت حسین لگ رہی ہیں، کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور آج تو آپ کے بال بھی بڑے زبردست لگ رہے ہیں. آپ نے ان کی تعریف کی، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ جانتی ہیں کہ وہ اچھی نہیں لگ رہی، لیکن آپ ان کا مذاق بھی اڑا رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن آپ ان کی تعریف بھی کر رہی ہیں. اچھا، جیسے ہی وہ سامنے سے ہٹی آپ سے گفتگو کر کے، آپ جن کے ساتھ بیٹھی تھی، آپ نے ان سے بات کرنی شروع کر دی کہ بھئی میں کیا کرتی، اتنی یہ خوفناک لگ رہی ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے کپڑے پہن کر آتی ہیں فنکشنز میں، ان کو یہ کلر سوٹ بھی نہیں کرتا، کوئی ہلکا رنگ پہن لیتی، اتنے ڈارک کلرز پہن کے کیوں آئی ہیں. تو آپ نے اب دوسری عورت سے ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کی غیبت کر دی نا. وہ جیسے ہی ہٹی منہ پہ تو آپ ان کی تعریف کر رہی تھی، بے شک وہ بہت بری لگ رہی تھی. اب آپ نے نا یہاں پہ کچھ غلطیاں کی ہیں. ایک، آپ نے جھوٹ بولا. کیسے؟ آپ نے ان کی جھوٹی تعریف کی. پھر آپ کو پتا تھا آپ جو تعریف بھی کر رہی ہیں، آپ ان کا انفیکٹ مذاق اڑا رہی ہیں جو وہ نہیں سمجھ پا رہی خاتون. دو، پھر تیسرا، آپ نے وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی خاتون، یا جو بھی ٹیبل پہ کوئی صاحب بیٹھے تھے، جو بھی تھے، آپ نے ان کے ساتھ ان کو ڈسکس کیا کہ کتنی ہاربل لگ رہی تھی، آپ نے ان کی برائی کی. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ غیبت ہی ہوتی ہے نا. لیکن ہم اسے غیبت سمجھتے نہیں. ہم سوچتے ہیں چلو کسی کی جھوٹی تعریف کر کے ہم نے کسی کو خوش کر دیا، اللہ کو راضی کر لیا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. اچھا، اب آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگلی کیا کیٹیگری ہے جس میں جو ہے نا غیبت ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے نوکروں کی اصلاح کے بیس میں. اگر تو آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کوئی کام کرنے والی افورڈ کر سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو آپ بہت خوش قسمت سمجھیں، کیونکہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن انڈیا پاکستان میں کیا ہے کہ ہر کسی کے گھر میں میڈ ہوتی ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام کرنے والا. انہوں نے کوئی ٹین ایجر رکھا ہوتا ہے. پاکستان میں تو نارمل ہے، ینگ بچے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وچ از another very sad thing. لیکن ریالٹی ہے، آنکھیں تو نہیں چرا سکتے. اور غریب پیرنٹس ہیں، وہ اپنے بچے چھوڑ جاتے ہیں کہ چلیں یہ کام کریں گے اور ہمارے گھر کا خرچ وغیرہ چلتا رہے گا. اب ان کی کیسے غیبت ہوتی ہے؟ اب کیا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی میڈ آتی ہے کام کرنے، صبح آتی ہے، شام کو چلی جاتی ہے، یا صرف کپڑے دھونے آتی ہے یا برتن دھونے آتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کس کام کے لیے رکھی ہوئی ہے. اب صبح ہوئی تو آپ کو آپ کی کوئی چیز نہیں مل رہی، آپ نے فوراً اپنی
والدہ کو کال کر دی یا کسی سے کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو کام کرنے والی ہے نا مجھے نکال دینی چاہیے، مجھے یہ صحیح نہیں لگتی کیونکہ میری چیزیں جو ہے نا روز غائب ہو رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہی چوری کرتی ہے۔ یا پھر جو ڈرائیور ہے اس کو ہم سودا لینے بھیجتے ہیں تو ایک ایک گھنٹہ یہ غائب رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم اس سے گروسریز منگواتے ہیں تو یہ بیچ میں سے کچھ پیسے یا گروسریز غائب کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے جو ہے نا فون پہ ڈسکشن کرنی شروع کر دی، میں بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، میں بھی اپنی فرینڈس کے ساتھ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا، اگر کوئی میڈ چوری کر رہی ہے تو آپ کو کہا کس نے کہ آپ اپنی قیمتی چیزیں سامنے رکھیں؟ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ اس کا جو نفس ہے وہ جو ہے نفس مطمئنہ ہے کہ وہ کہے گا چیزیں پڑی ہیں تو پڑی رہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا نا۔ اب ایک غریب انسان ہے، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے بھی دل کرتا ہے آپ جیسا زیور پہننے کو، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں ویسے حالات ہوں جیسے آپ کے ہیں۔ تو اگر نہیں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ٹیمپٹیشنز ہم ابھارتے ہیں۔ آپ نے اپنی جیولری سامنے رکھ دی ہے، پیسے سامنے رکھ دیے، اس کی ذمہ دار آپ کی کوئی ملازمہ یا ڈرائیور نہیں ہے، آپ نے سامنے رکھی کیوں تھی؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اصلاح ہو جائے، آپ ڈسکس کر رہی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں۔ ویسے انڈیا کا تو مجھے اتنا معلوم نہیں، لیکن پاکستان کا مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ نا ایک میڈ ہونا ایک بہت بڑی لگژری ہے، اور پھر ان کو ڈسکس کرنا جو ہے نا اس سے بھی بڑی ان کے پاس انٹرٹینمنٹ ہے، کیونکہ کرنے کو کچھ ہے نہیں۔ تم بتاؤ تمہاری میڈ آ رہی ہے؟ نہیں میری تو کل نہیں آئی۔ اچھا تمہاری میڈ کتنے پیسے لے رہی ہے؟ میری میڈ تو بہت کام چور ہے، میرا ڈرائیور بہت چھٹیاں کرتا ہے۔ مطلب یہ جو ہے نا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ڈرائنگ روم ٹاک بن جاتی ہے، انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے عورتوں کے لیے، ایک لائف سٹائل سمجھا جاتا ہے کہ اس پہ تو ضروری بات کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں نا جن سے ہمارا دن رات واسطہ پڑتا ہے، ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اس ٹاپک میں خود ہی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہم آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہم ان بیچارے جو ملازمین ہیں ان کی غیبت کر رہے ہیں یا ان کی اصلاح کی کوئی انٹینشن ہے ہمارے دماغ میں، یا ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمیں اپنے ملازمین کی بھی غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کیٹیگری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ وہاں پر غیبت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا میڈیا۔ اب میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ کتنے پولیٹیکل پروگرامز آتے ہیں، پولیٹیشنز کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر تہمتیں لگ رہی ہوتی ہیں، ان کے کریکٹر اسیسینیشنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہماری لائف میں میڈیا کے حوالے سے اگر دیکھیں تو خبروں کو اتنی زیادہ اہمیت ہم لوگوں نے دینی شروع کر دی ہے کہ صبح اٹھتے ہی ہیں تو یا ٹویٹر ہے یا یوٹیوب ہے یا نیوز ویب سائٹس ہیں، تو آپ فوراً دیکھتے ہیں کہ بھئی حالات حاضرہ کیا چل رہے ہیں۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے ملک کے حالات کیا ہیں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن اس میں سے نا آپ جو ہے نا یہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں نا جن کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جو ان پروگرامز کے تھرو ہم لوگ سیکھتے ہیں، اگر آپ وہ نوٹس کریں تو موسٹلی یہ جو پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں اس میں دو اپوزٹ پارٹیز کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، پھر وہ وہاں پر لڑتے جھگڑتے ہیں، اس کے بعد وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو گھر میں لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ٹاپک آ جاتا ہے کہ آپ نے وہ پروگرام دیکھا کہ وہ کیسے لڑ رہے تھے، اور پھر آپ لوگوں نے اس پہ بات کرنی شروع کر دی، تو پھر ان کے اوپر ڈسکشنز چلتے رہتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ کتنا بڑا پولیٹیشین چور ہے، آپ نے کیا چوری کرتے دیکھا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے؟ اچھا وہ جو پولیٹیشین عورت ہے وہ تو بہت ہی اس کا کریکٹر برا ہے، کیا اگر وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اینی اسٹرانگ ورڈز، تو کیا وہاں پر موجود اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ؟ جب آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ اس پہ ڈسکس ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کسی میں وہ برائی موجود ہے تو وہ غیبت میں آتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو تہمت ہے۔ تو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل، کیونکہ غیبت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کیا کر رہے ہوں گے، ہم اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہوں گے نا، بجائے کہ ہم اس کو قرآن کی تفسیر پڑھنے میں یا کوئی اسلامک پروگرامز دیکھنے میں یا کوئی اچھی ہیلدی ڈسکشنز میں اس کو لگائیں۔ کیا ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر اتر گیا ہے، وہ پرائم منسٹر آ رہا ہے، یہ صدر کرپٹ ہے، ان کا صدر کرپٹ ہے، یہ ہمارے کرنے کے کام ہے ایز مسلمس۔ تو میں یہ آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ ان کو پلیز اوائڈ کریں، یہ جو آپ ڈسکشنز کرتے ہیں نا تو ان سے آپ باز آ جائیں، یہ سب غیبت میں آتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں پر سٹک ہو ہی گئے ہیں، کوئی ایسی دعوت ہے جہاں مرد حضرات بیٹھے ہیں، موسٹلی پولیٹکس آدمی زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، جیسے میں نے غیبت کے بارے میں کہا تھا کہ انفارچونیٹلی عورتیں زیادہ کرتی ہیں، اسی طرح جو پولیٹیکل ڈسکشنز ہوتے ہیں وہ آدمی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی حالات حاضرہ پر نظر ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو بھی میں بتا دوں کہ یہ سب جو ہے نا غیبت میں آتا ہے، آپ نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر آپ ایسی کمپنی میں ہیں جہاں پہ ڈسکشن چل رہا ہے
تو پلیز آپ کہیں جی مجھے نہیں معلوم، نو کمنٹس. اپنے آپ کو ایسے ظاہر کریں آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. آپ کیوں کسی کے بارے میں کوئی ایسے کمنٹس دے دیں جو آگے چل کے تہمت کے یا غیبت کے زمرے میں آئیں؟ وہ جو آپ کی 10-15 منٹ کی کافی پہ کسی دوست سے ملاقات تھی، کوئی ڈسکشن تھا، وہ سارا ڈسکشن جو ہے آپ کے لیے گناہوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے. تو پلیز یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. یہ صحیح ہے کہ آپ کو حالات حاضرہ پہ نظر رکھنی ہے، لیکن غیر ضروری کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے سے آپ سب نے اپنے آپ کو روکنا ہے. جس حد تک بھی ممکن ہے نا اپنے آپ کو بچائیں. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں اگلی کیٹیگری کی طرف، اور وہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہماری زندگیوں میں، اور وہ ہے والدین. اب والدین بچوں کی محبت میں غیبت کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ والدین اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اپنے بچے کی اصلاح کے لیے، اس کی محبت میں کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کے بچوں کی غیبت ہوتی ہے. اب دیکھیں ایک بچہ ہے، وہ اپنے پیرنٹس کا نافرمان ہے، تو اب آپ اپنے بہن کو یا ماں کو یا بھائی کو بتائیں کہ میرا بچہ بہت بدتمیزی کرتا ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، اور بالکل گھر میں ماحول عجیب سا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اپنے گھر والوں سے یہ ڈسکس کر کے نا آپ ان کی ہمدردیاں وصول کر سکتی ہیں کہ آپ کس طرح کی ماں ہیں اینڈ یو آر اسٹرگلنگ اے لاٹ، اور بچے آپ کی بات نہیں سن رہے. اگر میرڈ بچے ہیں، وہ کسی اور ملک میں رہتے ہیں، اگر ان کی کال آ گئی تو آپ نے وہ جو بچے جن کے ساتھ آپ ایز پیرنٹس اولڈ ایج میں رہ رہے ہیں، آپ ان کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں کہ وقت پر کھانا نہیں دیتی ہیں. یا بیٹا ہے وہ باہر اپنے فیملی کو لے جاتا ہے گھومنے پھرنے، ہم بوڑھے پیرنٹس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہم گھر میں پڑے رہتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے سارے بچوں کو بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ جو اولاد کی کمپلین ہوتی ہے نا تھرڈ پرسن سے، وہ بھی غیبت میں آتا ہے. آپ کی اولاد ہے نا، تو کسی تھرڈ پرسن سے آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے بچوں سے چلو بات کر لی، پھر آپ اپنے بھائی بھابھی کو بتا رہے ہیں، اپنی نند کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے تو بالکل ہماری پرواہ نہیں کرتے. تو کیا ضرورت ہے تھرڈ پرسن کو اپنے گھر کے حالات بتانے کی؟ یعنی وہ بچے جن کو آپ نے پیدا کیا، پالا، اور ان کو اتنا بڑا کیا کہ وہ اس قابل ہوئے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، آپ ان کی غیبت کر رہے ہیں. میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ دوبارہ ریمائنڈ کروا دیتی ہوں. کیا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا جیسے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے. تو یہاں پر تو اپنے ہی بچوں کی غیبت ہو رہی ہے. استغفر اللہ. پلیز کوئی بھی جو مسئلے ہیں نا اپنے گھر میں ان کو سارٹ آؤٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ گھر سے باہر والوں کو فون کر کر کے ان کو بتائیں اور ان کی ہمدردیاں سمیٹیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا کہ بچوں کی برائیاں کرنا بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے. اچھا، میں مطلب کیٹیگریز تو بہت زیادہ ہیں، اگر میں بولتی جاؤں گی تو وہ کیٹیگریز نکلتی آئیں گی، لیکن میں اس لیسن کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہی ہوں. اور جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جہاں پر غیبت ہوتی ہے، کن حالات میں ہوتی ہے، آئی ایم ٹرائنگ کہ وہ میں آج کے لیسن میں کور کر لوں. اسی سلسلے میں ایک اور کیٹیگری ہے جہاں پر غیبت ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ مرنے کے موقع پر. اب آپ سوچیں کہ بھئی کوئی شخص ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہاں پر غیبت کیسے ہو رہی ہے؟ غیبت کیسے ہوتی ہے کہ کوئی مرد ہے جو ڈیڈ باڈی کو نہلاتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر نا آ کے جو باہر لوگ ہیں ان کو بتاتا ہے کہ بھئی ان کی تو باڈی ایسے تھی، یا کوئی کہیں گے ان کے چہرے پہ تو بہت نور آ رہا تھا، یا کہیں گے کہ بھئی ان کے بازوؤں سے ایسی اسمیل آ رہی تھی، وہاں پہ پیپ والے زخموں کے نشان تھے، پتہ نہیں یہ کیا کرتے رہے ہیں، کس طرح کا یہ ان کا رہن سہن تھا، اور کس طرح کی یہ دوائیاں کھاتے رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو زخم ہوتے ہیں ان کے جسم پہ، اس کے اوپر ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہے کہ بھئی میں کوئی ان سے غیبت تھوڑی کر رہا ہوں. اگر آپ میں سے کبھی کوئی کسی مردے کو نہلائے تو پلیز اس کے بارے میں باہر آ کر ڈسکس نہ کریں. جو ان کا راز ہے، ان کے جسم پہ کیا نشان ہے، کس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی، جو کچھ بھی ہے، وہ آپ کو لوگوں سے آ کر ڈسکس نہیں کرنا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرے والی جو چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ تو وہ زبان ہے. اور یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، لیکن میں نے آپ کو صرف اس کا مفہوم بتایا ہے کیونکہ اسی کے تھرو تو ہم ساری اپنی گفتگو کرتے ہیں. یہ ایک بہت لیتھل ویپن ہے. اگر آپ نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا تو جو نیگیٹو ریزلٹس ہوں گے نا وہ کوئی اچھے نہیں آئیں گے. پھر ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیں گے. ٹھیک ہے،
ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے. دفاع سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ مطلب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی مر رہا تھا اس کو مرنے سے بچا لیا. یاد ہے پچھلے لیسن میں نے کہا تھا کہ یہ کیوں مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے اس کو تشبیہ دیا گیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کسی کی برائی کریں گے وہ وہاں پر موجود تو نہیں ہوگا نا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لے. تو اسی طرح ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کسی کی برائی ہو رہی ہے تو ہم نے فوراً یا تو بات کو گھما دینا ہے یا اس شخص کی جو ہے نا ہم نے کوئی اچھائی بیان کرنی شروع کر دینی ہے کہ نہیں وہ اتنا بھی کوئی برا نہیں تھا، اور اس طرح کر کے بات ختم کر دینی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کے کافی سارے کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے، کیونکہ آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ روزمرہ کی زندگی میں کتنے مواقع پر آپ لوگ غیبت کر جاتے ہیں. بس ایک فائنل ایک اور میں آپ کے ساتھ کیٹیگری شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آج کل جو ہے نا غیبت ایک طرح کا نا سمجھیں پرفارمنگ آرٹ بن گیا ہے. وہ کیسے کہ ہم دوسروں کی نقلیں اتارتے ہیں. اگر کسی کے پاؤں میں نقص ہے اور وہ نہیں صحیح طرح چل سکتا تو ہم اس کا اگر اشارہ بھی کریں گے نا کہ کسی سے بات کرنی ہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اشارہ کرنا ہے تو تھوڑا سا ٹیڑھا چل کے دکھائیں گے کہ ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح اگر کسی کی ہائٹ چھوٹی ہے تو اس کا ذکر کرنا ہوگا تو ہاتھ کے اشارے سے کر رہے ہوں گے کہ وہ جس کا قد چھوٹا ہے، تو ہم اس کو ٹارگٹ کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے نا ان کی ہم غیبت کر رہے ہوں گے. دیکھیں ہم نے نا ایک غفلت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے. اگر کوئی شراب پیتا ہے تو ہم اس کو شرابی کہتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں. کوئی زنا کر رہا ہے اس کو زانی کہیں گے، اس کو برا سمجھیں گے. لیکن غیبت کرنے والے کو ہم برا نہیں سمجھتے. حالانکہ اب جیسے میں نے شروع سے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. پھر اس کی میں نے آپ کو سوسائٹی سے ایگزامپلز دی ہیں کہ کس طرح گیدرنگز میں ہوتی ہے، انڈیویجولی ہوتی ہے، فرینڈز میں ہوتی ہے، ہسبینڈ وائف میں ہوتی ہے. میں نے آپ کو سارے وہ سینیریو دکھائے ہیں جہاں پر یہ غیبت ہوتی ہے. پھر کن کن طریقوں سے ہوتی ہے، کس بھیس میں ہوتی ہے، میں نے آپ کو یہ سب جو ہے نا ایکسپلین کیا ہے. اسی طرح اب یہ جو ایک ہے پرفارمنگ آرٹ کیوں ہے، دیکھیں آج کل کس طرح کے کامیڈی شوز چل رہے ہیں. ایون آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں، جو وہ ہر روز شام کو آ کر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ کچھ انہوں نے فنکار اکٹھے کیے ہوتے ہیں جو پولیٹیشنز ہو گئے، کوئی ایکٹر ایکٹریسز ہو گئیں یا اور بھی کوئی لوگ ہو گئے، ان کی وہ نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جو لوگ وہاں پر پریزنٹ نہیں ہیں ان کی غیبت ہی تو ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے بھی کیا ہے ایوائڈ کرنا ہے، کسی کی نقل نہیں اتارنی ہے، کسی کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرنی کہ وہ جو نہیں ہے وہ فلاں عورت، وہ جو کالا سا رنگ ہے جس کا، اس طرح کر کے بھی آپ نے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنا ہے. دیکھیں میں جانتی ہوں کہ آج کے لیسن میں نے بہت ساری کیٹیگریز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور ان کو سن کے آپ کو کہیں نہ تھوڑا سا اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا ہوگا کہ اچھا میں تو مشورہ لے رہی تھی لیکن میں تو غیبت کر رہی تھی. نہیں میں تو کسی کا مذاق نہیں اڑا رہی تھی، وہ تو میں ایک جنرل بات کر رہی تھی یا میں کر رہا تھا. تو اب کیا ہے کہ اب آج میری باتیں سن کے آپ کو تھوڑی سی میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن اپنے آپ کو ٹائم دیں، تھوڑا سا میچورٹی لیول دکھائیں اور سوچیں کہ کیا ہماری زندگی میں ایسے حالات نہیں آتے کہ ہم غیبت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارا جو دین ہے نا وہ مکمل ہے، اور میں جانتی ہوں کہ ابھی تک آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ ہم تو کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے، ہر بات ہی غیبت میں آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ جب میں آپ سے اگلا لیسن شیئر کروں گی تو آپ کے بہت سارے کانسیپٹ جن کی وجہ سے آپ شش و پنج میں ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کانسیپٹ حدیث سے قرآن سے ہمیں دیے ہیں نا ان برائیوں کے بارے میں، وہ بڑے بیلنسڈ ہیں، اور اس کی جو مثالیں ہیں وہ آپ کو اگلے لیسن میں مل جائیں گی انشاءاللہ. تو آج کے لیسن کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، اور اگلا اس کا جو لیسن ہوگا وہ فائنل ہوگا جس میں ہم دیکھیں گے کہ غیبت کن حالات میں جائز ہے اور ہم اپنے آپ کو غیبت سے کیسے بچا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اگلے لیسن میں شیئر کروں گی. تب تک میں اجازت چاہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.